لیکن یہ جانور جس کے ابھی میں نے نام لیے یہ عموماً بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ان سے بڑے جانوروں کو ابھی تک ہم نے پاورڈ فلائٹ کرتے نہیں دیکھا. لیکن 1784 میں پاورڈ فلائٹ رکھنے والی ایک چوتھی مخلوق کا فاسل بھی مل گیا تھا. 25 فٹ بڑا ایک ایسا ڈائنوسور جو پاورڈ فلائٹ کر سکتا تھا، ٹیرانوسورس. اور اس اتنے بڑے ڈائنوسور کی فلائٹ کا راز چھپا تھا اس کے جسم میں موجود دو چیزوں میں. پہلی چیز اس کی کھال جو اس کے ٹخنوں سے لے کر اس کے بازوؤں تک کے پنجوں میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، سٹریچ ہوئی ہوتی تھی. اور یہ کھال ضروری ایروڈائنامک فورس پیدا کر دیا کرتی تھی جو اس اتنے بڑے ڈائنوسور کو ہوا میں اڑا لیا کرتی تھی. اور دیکھنے میں یہ کھال اس کے پروں کی طرح لگتی تھی. اور دوسری چیز اس ڈائنوسور کی ہڈیاں جو کاغذ کی طرح باریک اور ہوا سے بھری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا وزن ناقابل یقین حد تک کم ہوتا تھا. اور اس طرح یہ ڈائنوسور بہت آسانی کے ساتھ ہوا میں اڑ لیا کرتا تھا. جس وقت ٹیرانوڈون کا فاسل ملا تب سائنسدانوں کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیا واقعی ایک اتنا بڑا ریپٹائل یا ریپٹائل فیملی کا ممبر ہوا میں اڑ سکتا ہے. وقتی طور پر انہیں لگا کہ شاید یہ سب سے بڑی مخلوق تھی جو ہوا میں اڑنے کے قابل ہو سکتی تھی، لیکن وہ انتہائی غلط تھے. صرف کچھ ہی عرصے میں ایک اس سے بھی بڑے ڈائنوسور کا فاسل مل گیا، کوادزلکوٹلس، جو اگر اپنے دونوں پروں کو کھولے یا اپنے بازوؤں کو کھولے تو وہ 36 فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے. ایک ایسا ڈائنوسور جس کے سامنے ٹیرانوڈون بھی ایک بچہ لگنے لگ جاتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ ان دونوں ڈائنوسورز کے جسم اس طرح سے ڈیزائن ہوئے تھے کہ اگر یہ 60 فٹ کے بھی ہو جاتے تب بھی یہ اڑ سکتے تھے. ڈریگنز ناممکن مخلوق نہیں ہے. مخلوقات کے گھر میں قدرت کے اصولوں کے تحت ان کا ہونا بالکل ممکن ہے. اور اگر ان کی دنیا میں گریوٹی کم اور آکسیجن زیادہ ہو تو وہ سائز میں کہیں زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں. یعنی ڈریگن کی وہ شکل جو آج ہم ان تمام کلچرز میں دیکھتے ہیں، اور خدا جانے ڈریگنز کی یہ شکلیں کن دروازوں سے نکل کر ہماری دنیا میں آتی رہی ہوں گی، جنہیں دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے، جن کے ہماری دنیا میں اونچائی سے اترنے کو مایانز نے پورا ایک احرام، ٹیمپل آف دا ونگڈ سرپنٹ بنا کر دکھایا ہے. خدا جانے وہ کتنا عرصہ ہماری دنیا میں آتے رہے ہوں گے، جنہیں ایتھوپیا میں ہاتھیوں کا شکار کرتے بھی دیکھا گیا تھا. لیکن اگر قدرت کے اصولوں کے تحت ڈریگنز ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہماری دنیا میں آتے تھے، اگر وہ یہاں آ کر ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے، اگر وہ چائنا کے کسی جنگل میں کسی کو زخمی پڑے ہوئے ملے تھے، تو پھر ان کے فاسلز کہاں ہیں؟ اس بات کا جواب بھی ٹیروسورس میں پوشیدہ ہے. ڈائنوسورس کی یہ بہت ہی نایاب قسم 16 کروڑ سال تک ہماری دنیا میں اڑتی رہی ہے، شکار کرتی رہی ہے. لیکن ہمیں آج تک ان کے صرف 30 فاسلز ہی مل سکے ہیں. 16 کروڑ سالوں میں ان کے صرف 30 فاسلز ہی بچ سکے ہیں. کیونکہ فاسلز بننے والی چیز ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان ریپٹائلز کی ہڈیاں انتہائی کھوکھلی اور باریک ہوا کرتی تھیں جو فوراً ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی تھی. یہ 30 فاسلز بھی صرف تب ہی بچ سکے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیوں کو انتہائی پرفیکٹ حالات میسر آ گئے تھے. وہ حالات جنہوں نے ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دیا. مثلا ان کی ہڈیاں انتہائی پرفیکٹ ٹمپریچر پر، انتہائی پرفیکٹ دلدلی مٹی میں، انتہائی پرفیکٹ پریشر کے نیچے دبی رہیں اور ٹوٹ جانے کے بجائے فاسلز بن گئیں. مخلوقات کے گھر میں ڈریگنز ایک حقیقت ہے. کیا وہ اپنی دنیاوں سے نکل کر ہماری دنیا میں اترا کرتے تھے؟ کون جانتا ہے، لیکن ان کے اترنے کے ثبوت ہر طرف موجود ہیں.